السلام علیکم. میں محمد نعمان صدیقی کرنٹ ایشوز وتھ نعمان کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا ٹاپک ہے کہ معاشرے سے کس طریقے سے انفلیشن ریٹ کم کیا جا سکتا ہے. معاشرے سے انفلیشن ریٹ کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا. تو چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف. اس سے پہلے ہم آگے چلیں ویڈیو کی طرف، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز ملتی رہے. معاشرے سے انفلیشن ریٹ جب کم ہوتا ہے جب پیسہ مارکیٹ میں رول کرتا ہے، اور جہاں مارکیٹ سے پیسہ رول کرنے کے بجائے ہولڈ کر لیا جاتا ہے وہاں معاشرے میں انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتائی. اور آپ دیکھیں کہ اس بات کو اس طریقے سے بتایا کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات کرو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہاں پر بھی پیسہ جو ہے وہ رول کرنے کے لیے نیچے جاتا ہے، اور جہاں معاشرے میں پیسہ ہولڈ کر لیا جاتا ہے وہاں انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں جہاں انفلیشن ریٹ اسی طریقے سے بڑھتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے بینکوں میں پیسہ رکھ لیتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ غریب رہ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ انفلیشن ریٹ بڑھاتا ہے. دیکھیں پیسہ جب مارکیٹ میں رول کرتا ہے نا، یہ بات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتا دی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات لوگوں میں نکالو تاکہ وہ جو غریب لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ آئے اور وہ بھی مارکیٹ میں پیسے کو رول کریں. دیکھیں جب وہ پیسہ مارکیٹ میں رول کرتا ہے نا تو معاشرے میں انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا نا تو اس وقت جب یہ چیز امپلیمنٹ کی گئی تو آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کوئی ہے زکوٰۃ، خیرات، صدقہ لینے والا، لیکن کوئی نہیں ہوتا تھا. دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا نے جب یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں تو اس وقت آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت، ان کی خلافت اتنی بڑی تھی، اتنی رقبہ ان کا زیادہ اتنا بڑا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بلوچستان تک ان کی سرحدیں تھیں، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں ان کا جو کیا نام ہے ریزرو فنڈ کیا ہوتا تھا. ریزرو فنڈ یہ ہوتا تھا ان کے خزانے میں صبح بھر دیے جاتے تھے اور شام کو وہ خالی ہو جاتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، جھاڑو دل جاتی تھی جو ان کا جو ایک طریقے سے جہاں بیت المال ہوتا تھا. اور ہمارے ملک میں ریزرو فنڈ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے بلین ریزرو فنڈ ہیں، تو ایسے بلین ریزرو فنڈ ہیں، اتنے ملین ریزرو فنڈ ہیں، تو یہ ہمارے ملک میں ریزرو فنڈ رکھا تھا لیکن ہولڈ کر لیا جاتا ہے. اور وہاں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں لوگوں میں پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا، جس کے ذریعے جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ بھی کاروبار کر لیتے تھے، وہ بھی یعنی کہ ان کی بھی روزی روزگار چل رہے ہوتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا معاشرے میں ایک استحکام رہتا تھا. تو آپ یہ جہاں پیسہ ہولڈ کر لیا جاتا ہے، بینکوں میں رکھ دیا جاتا ہے، سود پہ رکھا جاتا ہے. سود تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ مجھ سے جنگ ہے. تو سود تو ویسے ہی ہمارے ملک میں بہت ہی یعنی کہ بینکنگ سسٹم ہمارا جو ہے وہ ایک طرف جو ہے اسلامک بینک سسٹم ہے جو چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ اسلامک سسٹم لا رہے ہیں، لیکن جو پرانے بینکنگ سسٹم ہے وہ تو سود پہ ہی چل رہے ہیں. تو عام آدمی کوشش کر سکتا ہے کہ سودی سسٹم سے نجات حاصل کرے. دیکھیں سود سے آپ نجات حاصل کرو گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون اطمینان آئے گا. اور زکوٰۃ، خیرات آپ اپنے وقت پہ نکالو تو اس سے یہ ہوتا ہے معاشرے سے انفلیشن ریٹ کم ہو جاتا ہے. لوگوں میں ایک جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو لوگوں کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا پھر ان کے پاس دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرائم کرنے ہی کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ حالات معاشرے کے بگڑ جاتے ہیں. تو اگر ہم انفرادی طور پہ اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس زکوٰۃ، خیرات کا، جن کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ اگر نکالیں اور ایک عام آدمی کے لیے نکالیں تو اس سے انفلیشن ریٹ کم ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پیسے کو ہولڈ نہ کریں، پیسے کو رن کریں. پیسہ جب رول کرتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے روزگار بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ ویلیو، مارکیٹ ایسی نہیں کہ اس میں پیسہ لگایا جائے، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے خود بخود بنا دیتا ہے. آپ نیت اچھی رکھیں تو راستے خود بخود بنیں گے. اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، اور آپ جہاں پیسہ لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے گا اور معاملات میں آسانی پیدا کرے گا اور غریب آدمی کا بھی فائدہ ہوگا. تو جہاں پر سودی سسٹم آ جاتا ہے وہاں پر حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان آگے نکلتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں. میرا اپنے ملک کے ہمارے ملک کے جو مولوی حضرات ہیں جو سیاست میں ہیں ان سے بھی تھوڑا سا گلہ ہے. وہ یہ ہے کہ
جب مولوی حضرات جب معاشرے میں سیاست میں آتے ہیں نا تو ان کا کام بیسیکلی ہم ووٹرس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیاست میں آ کر اسلامک ویلیوز جو ہوتی ہیں، سودی سسٹم ختم کرنا، اسلامک سسٹم کو لانا، وہ امپلیمنٹ کریں گے. لیکن یہاں ہمارے ملک میں ہم دیکھ لیں گے، اس ملک کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور سیاست میں تمام بہت سارے مولوی حضرات ہیں، بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا ہمارا گلہ رہتا ہے ان حضرات سے جو سیاست میں ہیں اور مولوی حضرات ہیں، سیاسی پارٹیوں کو میٹ کرتے ہیں. تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامک سسٹم کو لائیں یہاں پہ، خاص طور سے سعودی سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اسلامک سسٹم لائیں. تو اسلامک سسٹم میں بڑی یعنی کہ برکتیں ہیں جب یہ سسٹم آئے گا. تو آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب بھی اعلان کرتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا اسلامک سسٹم کے لیے سودی سسٹم کو ختم کرنا. سود سب سے خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یعنی گناہوں میں ایک سب سے بڑا گناہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ سے جنگ ہوتی ہے. تو اگر یہ چیز ہی ہمارے ملک سے تھوڑا ختم ہو جائے اور ہم عام آدمی انفرادی طور پر اگر سودی سسٹم کو اپنے اسلامک بینکوں میں پیسہ رکھنا شروع کر دیں اور اسلامک بینکوں کے ذریعے ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے وہ وقت پہ نکالیں، خیرات دیتے رہیں، تو اس میں آپ کی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے معاملات میں بھی خیر و برکت ہوگی. تو انفلیشن ریٹ جب بھی معاشرے سے ختم ہوتا ہے جب آپ کا پیسہ، اگر آپ کی رقم، آپ کا پیسہ ہولڈ آپ کریں گے، اسے آپ روک لیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا اور مارکیٹ میں رن نہیں کرے گا، رول نہیں کرے گا. تو انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور جب وہ پیسہ زکوٰۃ خیرات کی صورت میں جب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل ہوتا ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہے وہ بھی ظاہر کاروباری کرتا ہے، تو اس سے انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے. یہ بہت ہی بیسک چیز ہے اور اس کو اگر ہم عام آدمی اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان کہیں پر بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں احکامات پر عمل ہوتا ہے نا وہاں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں پیسے کو ہولڈ نہ کریں، جو فرائض ہیں اس فرائض کو ادا کریں. زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ آپ پر بنتی ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیں اور سودی سسٹم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اسلامک بینکنگ سسٹم بہت زیادہ آ گئے ہیں تو اسلامک بینکوں میں معاملات اپنے چلائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. سود سے نجات حاصل کریں گے تو زندگی میں سکون بھی آئے گا اور معاملات میں آسانی بھی ہوگی. اور پاکستان اور ہمارے اپنے معاملات میں جو ہے نا انفلیشن ریٹ بھی کم ہو جائے گا. معاشرے میں انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر سکون آتا ہے، لوگوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کوشش کریں آپ سودی سسٹم سے نجات حاصل کرنے کی اور وقت پر زکوٰۃ خیرات نکالنے کی، تو اس سے انفلیشن ریٹ کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم.